الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز سامعین، طبیعت بہت افسردہ اور بوجھل ہے. حضرت اقدس والد ماجد امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ، جن کو ہم ادب اور محبت کے جذبات کے ساتھ بچپن سے اب بھی کے نام سے پکارتے رہے، ان کی وفات کا غم تازہ ہے اور کبھی بھی اس کی طرف سے خیال ہٹتا نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم گھنی چھاؤں سے نکل کر کھلی ہوئی دھوپ میں آ گئے ہیں اور ایک بڑا بوجھ ہمارے سر پر رکھ دیا گیا ہے. یہ سب صدمہ اپنی جگہ، لیکن ایک حدیث پیش نظر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو حاضرین نے عرض کیا کہ یہ فلاں قبیلے کے فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے عرض کیا گیا کہ کان یحب اللہ ورسولہ ویعمل بطاعت اللہ ویسعی فیہا، کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار تھا اور اس سلسلے میں پوری محنت کیا کرتا تھا. تو آپ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ وجبت وجبت وجبت، کہ اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی. اور پھر فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ کی طرف سے زمین پر گواہ ہو. اور حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ ان گواہوں میں ثقہ اور متقی لوگوں کی گواہی مراد ہے.
جس سے یہ پتہ چلا کہ جس شخص کے بارے میں روئے زمین پر رہنے والے دیندار، متقی، پرہیزگار اور ثقہ لوگ خیر کی گواہی دیں، اس کے محاسن بیان کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، تو یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ یہی بات آج ہم اپنے پیارے اور مشفق والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں سے مسلسل تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر شخص آپ کی دیانت و امانت، طبعی شرافت، خوش اخلاقی، حق نوازی، اصول پسندی، دینداری اور ورع و تقوی کی شہادت دے رہا ہے۔ اس لیے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے اس مخلص خادم اور مقرب بندے کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اور ان چیزوں میں سب سے افضل عطا فرمائیں گے جو وہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی یقین کامل ہے کہ یہاں دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آپ جہاں تشریف لے گئے ہیں وہاں 1000 گنا راحت اور آرام میں ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ تعالی نے بہت ہی صاف، شفاف اور روشن زندگی گزاری۔ جس طرح آپ کا ظاہری لباس صاف ستھرا اور داغ دھبوں سے پاک ہوتا تھا، اسی طرح آپ کا باطن بھی آئینے کی طرح شفاف تھا۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ان تمام شعبوں میں آپ 100% سنت و شریعت کو ملحوظ رکھتے تھے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات نظر آتی تو سخت ناگواری اور ناراضگی ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ طلبہ عزیز کے ساتھ آپ کی شفقت بے مثال تھی، خرد نوازی، دلداری، حوصلہ افزائی آپ کی رگ رگ میں بسی تھی۔ لوگ اس بات پر حیرت کیا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں سال کے اخیر میں طلباء کی انجمنوں کے جو اختتامی اجلاس ہوتے ہیں ان میں آپ تشریف لے جاتے اور اخیر وقت تک تشریف فرما رہتے تھے۔ بعض مرتبہ آسامی بنگالی طلباء کی انجمنیں ہوتی تھیں جس میں انہی زبانوں میں بیانات ہوتے تھے، لیکن آپ 1-1 بجے تک پوری متانت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب سلیم بھی عطا فرمایا اور ذوق سلیم سے بھی نوازا تھا۔ ہر چیز میں آپ کو نفاست اور عمدگی پسند تھی۔ کوئی بھی کام ترتیب کے خلاف ہو یہ آپ کو گوارا نہ تھا، یا بے سلیقگی کے ساتھ ہو تو یہ بھی آپ کو منظور نہ تھا۔ اگر ہم نے کوئی کاغذ غلط انداز میں موڑ دیا یا کوئی چادر بے ہنگم طور پر تہہ کر دی، اس پر بھی آپ ناراض ہوتے تھے اور تنبیہ فرمایا کرتے تھے
اگر کاپی میں ورق نکالنا ہوتا اس میں سے اسے بھی سلیقے کے ساتھ نکالتے تھے، اور یہی ہم لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ عربی اور اردو تحریر نہایت شاندار، اس طرح کے ایک ایک لفظ واضح ہوتا تھا، کوئی بھی آدمی اسے پڑھ سکتا تھا، اس میں کوئی تکلف نہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا، ان سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن خود اپنی یاد دہانی کے لیے اور جو حضرات آپ سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے چند صفات کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو آپ کی ایک نہایت ممتاز خوبی تھی وہ ورع و تقوی کی صفت تھی۔ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی آپ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش فرمایا کرتے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے یا سفر میں جاتے ہوئے بقدر ضرورت نظر اٹھاتے تھے۔ زبان کے اعتبار سے انتہائی محتاط تھے، بد زبانی یا ایسی گفتگو جو تہذیب اور مروت کے خلاف ہو آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوتی تھی۔ مالی معاملات میں انتہائی محتاط تھے۔ آپ کے پاس بھائی بہنوں کا کھیتی کی آمدنی کا حساب جمع ہوتا تھا، جس کا جو حق ہے پائی پائی کا حساب نکال کر اس کو پہنچاتے تھے۔ خود اپنا حساب کتاب بھی پوری طرح لکھ کر کے رکھتے تھے۔ ہم لوگوں سے اس بارے میں بہت کوتاہی ہوتی تھی، لاپرواہیاں ہوتی تھیں، لیکن حضرت کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی خرچ ہو لکھا جائے تاکہ کسی کا حق اپنے اوپر باقی نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ورع و تقوی کی اعلیٰ صفت آپ کے اندر رکھی تھی، اور یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کی نظر میں محبوب اور مقبول بنانے والی ہے۔ قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ دوسری صفت جو آپ میں نمایاں تھی وہ علم میں رسوخ، پوری گہرائی آپ کو حاصل تھی۔ سطحی مطالعہ، روا روی، سرسری محض رسم پورا کرنے کے لیے
آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی مضمون پر اس طرح روا روی والی نظر ڈالتے تھے، بلکہ آپ کا علم بڑا گہرا اور مستحکم تھا، اور حضرات اکابر دیوبند رحمہم اللہ تعالی سے پوری طرح ہم آہنگ تھا۔ ہمیں بہت سی کتابیں آپ سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابتدائی عربی کتابیں، علم الصرف، علم النحو، القراءۃ الواضحہ، پھر جب دیوبند میں آ گئے تو سلم العلوم، مقامات حریری، نور الانوار، مختصر المعانی، تفسیر بیضاوی، یہ سب کتابیں ہم نے پڑھیں۔ آپ کا درس عام فہم، فضولیات سے پاک، کتاب کو پوری طرح حل کر دینے والا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کے جو عوامی بیانات ہوتے تھے وہ بھی خالصتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے، جن میں نہ کوئی فضول واقعات ہوتے تھے، نہ لطیفہ گوئی ہوتی تھی، بلکہ صرف قرآن و حدیث کے مضامین دل نشین انداز میں آپ پیش فرمایا کرتے تھے۔ تیسری صفت آپ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی حقیقی تواضع سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی چال ڈھال، نشست برخاست، گفتگو، ہر چیز سے یہ صفت جھلکتی تھی۔ پھر لوگوں کے ساتھ آپ کا کردار، برتاؤ، اس میں بھی متواضعانہ شان نظر آتی تھی۔ جلسوں اور پروگراموں میں آپ تشریف لے جاتے تو جیسا جلسے والے ترتیب بناتے اسی کے موافق آپ بیان فرماتے تھے۔ اکثر آپ ہی کے بیان پر دعا ہوتی تھی، آپ پوری بشاشت کے ساتھ انتظار فرماتے تھے، اور اس درمیان اگر کوئی بستی اور گاؤں کا آدمی اصرار کرتا کہ حضرت میرے یہاں کچھ دیر کے لیے تشریف لے چلیں، تو آپ اس کی دلداری کے لیے اس کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے، جس سے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا، اور آپ کی محبت اور انسیت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی۔ دسیوں ایسے واقعات ہیں کہ کوردہ دیہاتوں میں آپ تشریف لے گئے اور ایک معمولی آدمی کی دعوت پر چلے گئے، اور معمولی جلسوں میں تشریف لے گئے جہاں 10 20 15 آدمی سننے کو موجود تھے، لیکن آپ پوری بشاشت کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے اور بیانات فرماتے تھے۔ یہ آپ کے تواضع کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ آپ کی چوتھی صفت حق نوازی۔ جہاں آپ ذاتی معاملات میں بہت زیادہ نرم اور شفیق اور مہربان واقع ہوئے تھے، وہاں دینی غیرت کے مقابلے میں آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ حق کے خلاف کوئی بات ہو، اہل سنت والجماعت کے نظریات کے خلاف کوئی تحریک ہو، کوئی گناہ کا کام ہو، کوئی بدعملی ہو، آپ کو ایسا جلال آتا تھا کہ سامنے والا اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ شروع سے لے کے آخر تک قدم قدم پر اس کے نمونے دیکھنے میں آئے۔
چنانچہ آپ فرق باطلہ اور افکار زائغہ کے سلسلے میں ہمیشہ سخت رویہ اپنانے کے قائل رہے۔ اس بارے میں ادنا سی مداہنت اور مصلحت پسندی آپ کو گوارا نہ تھی۔ چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا معاملہ ہو یا دفاع صحابہ کا معاملہ ہو، آپ نے کسی بھی برائی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو حق بات تھی اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا، حتیٰ کہ بعض مواقع پر کسی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، اور جو حق کا پیغام تھا اسے قریہ قریہ تک پہنچایا۔ اس میں ذرہ برابر بھی آپ نے کوتاہی نہیں فرمائی، اور یہی مزاج آپ نے اپنے متعلقین کا بنایا۔ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اہل سنت والجماعت کے طریق پر نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری رشتہ داری، ہماری قرابت اور ہمارا جو بھی رشتہ ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر دین اور شریعت اور نظریہ برحق کے خلاف ہوگی کوئی بات، تو اس میں کوئی رشتہ داری اور قرابت نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی روشن باب ہے۔ اسی طرح آپ کی پانچویں صفت، جس کو ہر لمحے محسوس کیا جا سکتا تھا، وہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور دلی محبت تھی، عجیب و غریب انداز کی۔ چنانچہ جب آپ بیان فرماتے یا درس دیتے اور درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، تو آپ دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 مرتبہ بھی آتا تو پورا نام لیتے تھے، اور ہر مرتبہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ دل کی عمیق گہرائیوں سے محبت کے جذبات کے ساتھ یہ نام نکل رہا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا اور دیکھا کہ اکثر بیان کے اخیر میں جب دعا فرماتے تو دعا کا اختتام اس جملے پر ہوتا تھا: اللہم اجمع بیننا و بینہ کما آمنا به ولم نرہ ولا تفرق بیننا و بینہ حتی تدخلنا مدخلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، ہم نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ ہمیں آخرت میں انہی کے ساتھ جمع فرما دیجیے گا، اور جب تک ہم آپ کی جگہ میں داخل نہ ہو جائیں ہمیں آپ سے الگ مت رکھیے گا۔ بہت ہی دل کی گہرائی سے آپ یہ دعا فرماتے تھے، اور اکثر یہ دعا کرتے ہوئے آواز گلوگیر ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کی محبت رسول کی کھلی ہوئی نشانی اور دلیل ہے۔ زندگی میں سنت کا اتباع ہر موقع پر کرنے کا اہتمام رہا، اور آپ نے جو ہندوستان میں بالخصوص
تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جو عظیم الشان قربانیاں پیش فرمائی ہیں، یہ دراصل اسی عشق نبوی کی بنیاد پر تھیں۔ آپ رد قادیانیت کی محنتوں کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیتے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح اس موضوع پر آپ کو شرح صدر اور بصیرت حاصل تھی، بہت کم لوگوں کو اس طرح کی صلاحیت اس بارے میں میسر آتی ہے۔ نزول عیسیٰ، ظہور مہدی اور ختم نبوت، ان تینوں موضوعات پر آپ کی تربیتی پروگراموں میں جو تقریریں ہوتی تھیں وہ لوگوں کے سینوں کو کھول دیتی تھیں، اور ایک ایمانی تازگی اس سے محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک بے ضرورت موضوع ہے، اس کو یوں اٹھا دیا گیا ہے، خواہ اسے پھیلایا جا رہا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کام میں لگتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات ہے۔ اس کا ایک خوشکن پہلو بطور بشارت آپ کی وفات کے بعد اس طرح سامنے آیا کہ دارالعلوم دیوبند کے تنظیم و ترقی کے ناظم جناب مولانا محمد راشد صاحب، انہوں نے وفات کے بعد خواب دیکھا کہ حضرت والا اہتمام میں تشریف فرما ہیں اور سر پر نہایت نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ مولانا راشد صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن بار بار میں تاج کو دیکھ رہا تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ 2 تاج بھیجے گئے ہیں، ایک حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے۔ یہ خواب تعبیر کا محتاج نہیں ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح حضرت امیر شریعت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کے سلسلے میں قربانیاں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں، اسی طرح حضرت والد ماجد امیر الہند نور اللہ مرقدہ کی یہ محنت بھی عند اللہ قبول ہے، اور آپ کو اس بنیاد پر بھی عزت و تکریم سے نوازا جائے گا، اور نوازا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا عشق رسول تھا جو آپ کی ہر نقل و حرکت سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کی چھٹی اور اہم صفت جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے، وہ آپ کی صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کا آپ نہایت خیال رکھتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ امروہہ کا زمانہ ہو یا دیوبند کا، ہر عید بقرعید کے موقع پر باقاعدہ سفر کر کے محض اعزاء سے ملاقات کے لیے منصور پور، خان جہاں پور، حسین آباد، سیکری وغیرہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں
سواری کی بھی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، عموماً پیسنجر ٹرینوں سے یا لوکل بسوں سے یا ٹانگوں سے سفر ہوتا تھا، لیکن آپ پوری بشاشت کے ساتھ یہ ساری مشقت برداشت فرماتے اور اعزاء کے حقوق کو ادا فرماتے تھے۔ خوشی اور غمی کے مواقع پر خاص طور پر جانے کا اہتمام رکھتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہو اعزاء میں سے تو جس طرح بھی ہو سکتا تھا اس کا تعاون کرنے میں دریغ نہیں فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک روشن باب ہے۔ ساتویں صفت جو آپ کی ہم جیسے دنیا داروں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل عبرت ہے کہ آپ کا دل دنیا داری سے بالکل پاک تھا، نہ تو نام و نمود کی نمائش کی کبھی خواہش ہوئی اور نہ آئندہ کے لیے کوئی پلاننگ آپ نے ظاہر فرمائی۔ پوری زندگی آپ نے یا تو کرائے کے عام مکانوں میں گزار دی یا مدرسے کی طرف سے جو مکانات دیے گئے انہی میں آپ بہت ہی خوشی کے ساتھ رہتے رہے۔ کسی نے اگر کہا بھی کہ آپ اپنا مکان الگ بنا لیجئے تو ہنس کر کے ٹال دیا کرتے تھے۔ ٹیپ ٹاپ والی بات، سجاوٹ کی بات ان کی زندگی میں بالکل نہیں تھی۔ گویا وہ رہتے تھے دنیا میں لیکن ان کی ساری توجہ آخرت کی طرف تھی، اور انشاءاللہ آخرت میں انہیں اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اللہ کی ذات سے یہی یقین ہے۔ آٹھویں اور ایک اہم صفت یہ بھی ہے کہ فضول گفتگو سے، فضول مجالس سے، فضولیات سے آپ بالکل دور اور نفور تھے۔ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر کسی نہ کسی اچھے کام میں مشغول رہتے تھے یا آرام فرماتے تھے۔ بہت مرتبہ سفر میں دیکھا کہ آرام کا تقاضا ہوا تو آرام، ورنہ تو یا تو کتاب کا مطالعہ ورنہ قرآن پاک کی تلاوت۔ بقدر ضرورت گفتگو فرماتے تھے، خواہ مخواہ کی ادھر ادھر کی گفتگو کسی کے ساتھ بھی نہیں سنی گئی۔ یہ صفت ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرت اور نصیحت کے قابل ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو زندگی کا بڑا حصہ فضولیات میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ صفت ہم نے اپنے محسن اور مشفق والد ماجد حضرت ابی رحمہ اللہ تعالی میں پوری طرح محسوس کی۔ آپ کی نویں صفت حسن انتظام، جو بھی انتظامی ذمہ داری آپ کو دی گئی آپ نے اسے بخوبی نبھایا اور حسن و خوبی کے ساتھ تمام مفوضہ امور انجام دیے۔
چاہے دارالعلوم دیوبند میں نظامت دارالاقامہ ہو یا نیابت اہتمام ہو یا اخیر میں معاون اہتمام کی ذمہ داری ہو، جن لوگوں کا سابقہ پڑا ہے اور جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ انتظام کی بھی بہترین صلاحیت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت میں بھی یہ صفت آپ کی ابھر کر سامنے آتی تھی۔ جمعیت کے کاموں میں بھی آپ انتظام کو پسند فرماتے تھے، اور کہیں بے اصولی یا بے انتظامی کی بات آتی تو آپ کو ناگواری ہوتی تھی اور اس پر آپ نکیر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 10ویں صفت ہے حسن تربیت، کہ آپ نے اپنے شاگردوں کی اور اپنے گھر والوں کی بہترین تربیت فرمائی، اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ آپ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خانوادے کے مربی اور اتالیق سمجھے جاتے تھے۔ امروہہ میں ہمارے عزیز ماموں جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسجد صاحب مدنی دامت برکاتہم، اسی طرح برادر مکرم مولانا اخلد رشیدی صاحب، برادر مکرم مولانا سید ازہد مدنی صاحب، اور برادر مکرم مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، اور ہمارے خالہ زاد بھائیوں میں مفتی سید محمد حارث صاحب، عزیزم مولوی سید محمد معاذ، مولوی سید محمد سعد، مولوی سید محمد بشار، اسی طرح پھوپھی زاد بھائیوں میں سید محمد کلیم صاحب، اور بھی کئی قریبی اعزاء حضرت کی مکمل نگرانی میں رہے، اور ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے جو اس سلسلے میں احسانات فرمائے ہیں، ہر وقت دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احسانات کا بھرپور بدلہ آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم تدریب الافتاء سے فراغت کے بعد حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر مدرسہ شاہی میں تدریس خدمت کے لیے جانے لگے تو حضرت ابی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی جاتے ہوئے۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ جب کوئی طالب علم تم سے کتاب سمجھنے کے لیے تمہارے کمرے پر آئے تو کبھی دروازہ بند کر کے اسے کتاب مت بتلانا۔ فرمایا کوشش یہ کرنا کہ سبق ہی میں سوال جواب ہو جائے، درس میں، لیکن پھر بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو اس حالت میں اسے سمجھاؤ کہ دروازہ کمرے کا کھلا رہے تاکہ کوئی فتنے میں تم مبتلا نہ ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کبھی بھی انتظامیہ سے کسی کتاب کے پڑھانے کے بارے میں طلب مت کرنا کہ میں فلاں کتاب پڑھاؤں گا، ہرگز نہیں۔ جو مل جائے اللہ کے بھروسے پر اسے پڑھانا، کتاب چھوٹی ہو یا بڑی اسے مت دیکھنا۔ تیسری بات یہ فرمائی
کہ کبھی یہ درخواست مت کرنا کہ تمہاری تنخواہ بڑھائی جائے، ہرگز نہیں، بلکہ جو مدرسہ تنخواہ دے اسے شکر کے ساتھ قبول کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری محنت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ کبھی بھی انتظامی معاملات میں از خود دخل مت دینا۔ ہاں، اگر کوئی منتظم تم سے مشورہ لینا چاہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ مشورہ دینا، مگر اس پر اصرار مت کرنا۔ قبول کر لیا جائے تو فبیہا، نہ قبول کر لے تو بھی کوئی بات نہیں۔ یہ چاروں نصیحتیں فرما کر آپ نے روانہ فرمایا، اور حضرت کی ان روشن نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہزاروں فتنوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہم مراد آباد چلے گئے یا عزیزم مفتی محمد عفان سلمہ امروہہ چلے گئے تو آپ بے فکر ہو جائیں، بلکہ آپ وہاں بھی ہماری نگرانی فرماتے رہیں۔ ہم کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، کیا ہماری سرگرمیاں ہیں، ساری تفصیلات کے بارے میں آپ علم رکھتے تھے، اور ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پر ناراضگی ظاہر فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے، بعض مرتبہ تو بہت سخت تنبیہات فرمائیں، اور خود ہم سے بھی یہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تنبیہ کا معاملہ برقرار رکھو۔ بار بار یہ حدیث سناتے تھے کہ حدیث میں ہے لا ترفع عنہم عصاک ابدا، یعنی ان کو اپنے حال پر مت چھوڑو بلکہ نگرانی رکھو۔ یہی ایک محسن اور مربی کی صفت ہے۔ افسوس ہے کہ ایسا عظیم محسن، مشفق اور مربی اب ہمارے سروں پر نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ انہیں عطا فرمائے، ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی رفاقت و معیت نصیب فرمائے، اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ حضرت کے لیے دعائے خیر اور ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں، ساتھ میں ہم اور ہمارے سب اہل خانہ، بالخصوص برادر عزیز مولانا مفتی محمد عفان سلمہ اور والدہ محترمہ اور عزیزہ ہمشیرہ، وہ سب ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ملک بیرون ملک سے حضرت ابی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تعزیت اور ایصال ثواب کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔